عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے دنیا کے اندر بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے، لہذا جب بھی ہمیں موقع ملے، روزانہ یا ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر، یا جب بھی آپ کو موقع ملے، عید بقرعید جب بھی آپ کو موقع ملے تو اپنے آبا و اجداد کے قبرستان پر جانا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تو آپ موت کی تیاری کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ قبرستان جائیں گے تو ضرور بالضرور اپنے آبا و اجداد کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اب جب آپ قبرستان میں داخل ہو تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور جب قبر کے پاس پہنچے تو قبر پر جب جائے تو پیروں کی جانب سے جائے، یعنی جدھر پیر ہوتے ہیں قبر کے اس طرف سے جائے اور پھر ایصال ثواب کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے جب ہم قبر کے پاس کھڑے ہوں؟ تو دیکھیے، اس میں کوئی چیز متعین نہیں ہے، جو بھی آپ کے یاد ہو، جتنا بھی آپ کو وقت ہو، جتنا آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لو یا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، کیونکہ 3 مرتبہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے بقدر ہے۔ سورہ تکاثر پڑھ لو یا آیت الکرسی وغیرہ، جو بھی آپ کے یاد ہو، جتنا بھی وقت ہو آپ کے پاس، جتنا موقع ہو اتنا ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی متعین نہیں ہے۔ اور پڑھتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب اس مردے کو پہنچ جائے۔ کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ہمیں دعا کرنی ہے مغفرت کے لیے اس مردے کے لیے، تو ہم بہتر تو یہ ہے کہ ہم بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں، کیونکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرنی ہے تو پھر آپ قبلے کی طرف رخ ہو کر دعا کریں گے۔ کیوں؟ اگر آپ قبر کی طرف رخ ہو کر دعا کریں گے تو اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ قبر والے سے مانگا جا رہا ہے، قبر والے سے دعا کی جا رہی ہے، اور قبر والے سے دعا کرنا یا قبر سے مانگنا یا قبر والے سے مانگنا یہ کھلا شرک ہے۔ تو لہذا اس شبے سے بھی بچنے کے لیے آپ کو رخ اپنا قبلے کی طرف کرنا ہے تاکہ وہ شبہ ہی ختم ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔